السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سامعین ناظرین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج دوبارہ پھر حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے ہمارے یوٹیوب چینل یوسف طاہر ویوز پر، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سابق میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ انشاءاللہ آج کا درس آیت نمبر 23 سورۃ الاعراف سے شروع ہوگا۔ یاد رکھیں سامعین، ہماری یہی گزارش ہے آپ سے کہ یہ قرآن مجید کی دعوت کو سارے عالم میں عام کرنے کے لیے اردو ہندی بول چال کے اندر جو روزمرہ کی بول چال ہے، ہمارے چینل یوسف طاہر ویوز کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہنے لگے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ دیکھیے، ہمارا سلسلہ پچھلے دروس میں یہ تھا کہ جو شیطان ہے اس نے کس طرح حضرت آدم و حوا کو ورغلایا، بھرے میں ڈالا، اور آپ کو وہ جو ہے جس پھل سے اللہ رب العزت نے کھانے سے روکا تھا، وہ درخت کے قریب جانے سے بھی روکا تھا، حضرت آدم اور حوا جو ہے وہ پھل کو کھا لیے۔ پھر ان کا سطر کھل گیا تھا، جو جنت کا سطر تھا، پھر وہ اپنے جسم کو پتے، جنت کے جو پتے تھے وہ لپیٹنے لگے تھے۔ اب جو ہے یہاں پر آج کی جو آیت نمبر 23 سے ہمارا درس شروع ہوتا ہے، اس میں یہ جو ان سے خطا ہوئی تھی اس کے بارے میں تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ شیطان اور آدم کے سرشت کا فرق اس پورے واقعے سے واضح ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آمدن کی، جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ یہ فرق ہے دونوں میں، یعنی کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر گھمنڈ میں آ کر، تکبر میں آ کر ڈالی، مگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہے ایسا نہیں کیے، ان سے بھول ہو گئی، ان سے چوک ہو گئی، یعنی کہ اس نے ورغلایا اور وہ بھٹکاوے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دونوں کی، وہ اس کے گناہ میں اور آدم علیہ السلام کی جو خطا ہوئی اس میں یہ فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے آمدن جو ہے شیطان نے نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ نمبر ایک یہ ہے۔ ابلیس سے باز پرس ہوئی تو اس نے تکبر کیا، اور آدم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ دیکھیں یہاں پر جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ یہی دعا ہے، قال ربنا، کہا اس نے کہ ربنا ظلمنا، کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ شیطان سے جب کہا گیا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا ہے، نافرمانی کیوں تو نے کیا ہے، تو وہ گھمنڈ میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا شروع کیا، مگر آدم علیہ السلام نے فوری طور پر رجوع کیا اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ سے توبہ کی، اور کہا کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو اور رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم یقیناً ہم نے ظلم کیا ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، مگر تو رحیم و رحمان ہے، ہاں تو معاف نہ کرے گا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے۔ یا کیا کہا جا رہا ہے؟ وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خاسرین کہتے جو خسارہ اٹھانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خاسرین ہوتے ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ جو ہم ہو جائیں گے اس میں، اگرچہ تو معاف نہیں، رحم نہیں کرے گا۔ تو یہ ڈیفرنس جو ہے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اور ابلیس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ کے ذمہ لگایا، جبکہ آدم علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی قصور ہمارا ہی تھا۔ یہاں پر بھی ڈیفرنس ہے دونوں میں۔ ابلیس جو ہے رجیم، شیطان نے اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ کرنے کی جو ہے الزام ڈال دیا، وہ نافرمانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں ڈال دی کہ بھائی مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ کا شعلہ اوپر جاتا ہے، یہ سارے جو خیاسات اس نے کیے تھے، تو اس کے بارے میں اس نے تکبر کیا، اور اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ ابلیس انہی جرائم کی وجہ سے بارگاہ الہی سے ہمیشہ کے لیے ملعون اور
راندہ ہوا، قرار دیا گیا، اور آدم علیہ السلام اپنی غلطی کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے معاف کیے گئے، مقرب بارگاہ الہی بن گئے، اور انہیں نبوت بھی عطا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو تکریم بخشی اور اپنی بے شمار مخلوق پہ فضیلت بخشی۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ واقعات ملتے ہیں، آیت نمبر 30 سے 38 تک اس کے ڈیفینیشن اور بھی وہاں پر ہیں، اور سورۃ الحجر کے اندر بھی، ہجر کے اندر بھی 42 جو ہے 26 سے 42 تک اس میں تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ وہاں پر بھی ہم چیک کر سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ شیطان میں اور آدم علیہ السلام میں یہ ڈفرنس تھا کہ شیطان نے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا، تکبر کر بیٹھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، اللہ ہم خسارے والے ہو جائیں گے اگرچہ تو ہم نے رحم نہیں کیا، معاف نہیں کیا۔ تو آگے اور اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ آگے فرماتا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے فرمایا تم سب نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک متاع حیات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو کہا اب سارے کے سارے یہ نکل جاؤ باہر، چلے جاؤ، آدم اور حوا تم انسان لوگ ایک کے ایک دشمن رہیں گے، اس طرح کی جو ہے بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی۔ ابلیس کی آزمائش کا سبب چونکہ آدم علیہ السلام ہے، لہذا ابلیس آدم علیہ السلام اور بنو آدم کا دشمن ٹھہرا، اولاد آدم کو جنت سے نکلوانے کا ظاہری سبب چونکہ ابلیس بنا، لہذا بنو آدم ابلیس کے دشمن ٹھہرے۔ اب یہ ساری گھٹنا جو ہوئی ہے، سارا انسیڈنٹ جو ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر ہوئی ہے۔ شیطان ورنہ جو ہے فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا اور بڑا مقرب الہی کا جو ہے وہ دعوے دار تھا، اور اس کو جنت سے نکالنے کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے ٹھہرایا کہ بھئی آدم علیہ السلام لہذا میں بھٹکاؤں گا۔ اس نے سابق میں ہم نے بتا بھی دیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے لیے اب جائے قرار جو ہے وہ زمین ہے، وہاں پر جاؤ اور ایک مدت تک وہاں پر تمہارا گزارا ہم نے لکھ دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے خالا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، نیز فرمایا اسی میں تم زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اب وہیں پر اب تمہارا جینا ہے، وہیں پر کھانا پینا ہے، وہیں پر زندگی ہے، وہیں پر مرنا ہے، اور وہیں سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ نیز فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے بنو آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکتا ہے اور زینت بھی ہے، لباس تو تقوی کا ہی بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ دیکھیے انسان کو فطری طور پہ شرم و حیا کی جبلت و دعائیت کی گئی ہے، یا دوسری تمام اشیاء کی طرح لباس کے ذرائع وہ وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ لباس کے بنیادی طور پہ دو ہی مقاصد ہے، ایک یہ کہ شرمگاہ یا ستر چھپانا، دوسرا زیب و زینت نیز سردی و گرمی وغیرہ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لباس اتارا شرمگاہوں کی حفاظت، کیونکہ یہ جنت کے پتے یہ لگا لیتے پھر رہتے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لباس اتارا، اور لباس کے جو ہے فوری طور پر لباس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اختیار کیا لباس پہننا وغیرہ جو دنیا کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو لباس وہ پہن کر گھومیں گے اس کی ساری جو ٹریننگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اس سے یہ بات تردید ہوتی ہے کہ لباس، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی فوری طور پہ ان کو لباس دے دیا۔ یہ کہنا کہ ڈاروین کی تھیوری والے کہ پہلے انسان جو ہے بندر تھے پھر بندر سے نشو و نما ہوئے، اس کی ساری تردید ہو جاتی ہے، اگرچہ کسی گوشے میں کسی جاہل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ ہم پہلے بندر تھے پھر انسان ہوئے، تو اب یہ کون سے بندر ہیں جو یہ چمپینزی ہے، وہ لنگور ہے، فلاں ہیں، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے دیگر، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ہاں البتہ گزشتہ ادوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں بعض لوگوں کو بندر بنا دیا تھا تاکہ وہ عبرت کے لیے یہ ہوا ہے، مگر کسی انسان سے، کسی بندر سے انسان کا نشو و نما ہونا یہ کہیں پر بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نازل کیا اور اس کے بعد لباس نازل کیا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ لباس جو تقوی کا ہے وہی بہتر ہے، لباس جو تم پہنتے شرمگاہوں کی حفاظت پھر اور زیب و زینت بھی اختیار کرتے ہو اس سے، تو سب سے بہتر لباس تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا ہی سب سے بہتر لباس ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع
انہما لباسہما لیریہما سواتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بنو آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلائے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان کا والی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی ہے، لباس جو ہے تقوی سے مراد تقوی کا رنگ ڈھنگ اختیار کرنا ہے، خاص طور پہ لباس میں درج ذیل خصوصیات ہونا چاہیے۔ لباس جو ہے ساتر ہو، ایسا نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم کے پوشیدہ حصوں کے خد و خال نمایاں ہوں۔ دیکھیے لباس کیسا ہونا چاہیے کہ بالکل جسم کو ڈھانکنے والا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے بے حیائی کی طرف جو ہے راغب ہو جائے، اور جو ہے ایسے لباس کو جو ہے پہننے سے اسلام منع کرتا ہے جس سے ظاہری نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لباس پہننے کے بعد بھی اس کی چیز نشو نما، اس کے جو ہے ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اور لباس مناسب ہو، متکبرانہ نہ ہو، زمین میں گھسٹ نہ رہا ہو، یعنی کہ لباس جو ہو وہ جو ہے لباس جو ہے مناسب ہو، یعنی کہ جتنا جسم کو ضرورت ہے اتنا ہی ہو۔ جو زمین جھاڑتے ہوئے لباس جو پہنتے ہیں نا وہ متکبرانہ انداز ہے، تو اس طرح کا لباس نہ ہو، جیسے کہ مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے وغیرہ جو ہے وہ تہبند وغیرہ وہ جو جھاڑتے ہوئے پیچھے جو ہے وہ بادشاہ لوگ پیچھے وہ لگاتے تھے نا متکبرانہ، پھر ان کے پیچھے سے جو ہے وہ جھاڑتا ہوا آتا تھا پیچھے کا حصہ، یعنی کہ بادشاہ سلامت کے قدم کو وہ مٹاتا ہوا آتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام نے یہ چیزوں کو منع کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ٹخنوں سے نیچے جو بھی ہو وہ آگ میں ہوگا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے، مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے جو بھی ہوگا وہ آگ میں ہوگا وہ حصہ، اس لیے لہذا ٹخنوں کے نیچے نہ پہنا جائے۔ عورت مردوں کا لباس نہ پہنے اور مرد عورتوں کا نہ پہنے۔ غیر مسلم قوموں کے لباس کی نقالی نہ کی جائے، مرد ریشمی لباس نہ پہنے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عورت مرد کے لباس نہ پہنے، عورت کا لباس مخصوص ہوتا ہے اور مرد کا لباس تو مرد عورت کے نہ پہنے۔ تو اب مرد کے لیے پینٹ شرٹ ہے تو عورت کے لیے پینٹ شرٹ پہننا منع ہے۔ اب عورت کے لیے جو ہے ازار خمیص ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مرد کے لیے جو عورت نما چیز ہے وہ چیز پہننا، لہنگا جاکٹ ہے وغیرہ جو عورتوں کے لباس ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا، اس سے بھی منع کی گئی ہے۔ اور مرد کو ریشمی لباس، ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اس سے جو ریشم بنتا ہے وہ لباس نہ پہنا جائے، اس سے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ریشمی لباس بھی نہ پہنے۔ اور ایسی قوم جو مشرک کافر قوم ہے ان کی نخالی بھی نہ کی جائے لباس، لہذا مسلمانوں کا جو لباس ہے وہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو اور جو ہے اسی میں رہے۔ چست اور تنگ لباس پہننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ شیطان کا وار صرف انہی لوگوں پہ کارگر ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان لانے والے ایک ایسی ذات کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو ان شیطانوں کو تو دیکھ رہا ہے، شیطانوں کو تو دیکھ رہا ہے مگر وہ شیطان اسے نہیں دیکھ سکتے، گویا معاملہ شیطان کے خلاف بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے نا کہ وہ جو جنات شیاطین وغیرہ ہیں وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں مگر ان کو تم نہیں دیکھ سکتے، تو اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ مگر وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں زیادہ ڈیپ میں جانا نہیں ہے، کر رہے کوئی انسان اب اس کی کھوج میں جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اسی پر اکتفا کر کے اس کے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں کہ شیطان جنات کیسے کہاں رہتے، کہاں محلہ ہے، کہاں ان کا سب رہتا، ان کی اولاد رہتی، ان کی سب رہتی، ان کی زندگی رہتی، ان کے مسلمان بھی رہتے، کافر بھی رہتے جنات میں، اور بہت ساری چیزیں ان کے ساری چیزیں قبیلے وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اسی جگہ سے دیکھتے ہیں، کہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی کہ شیطان بھی ہے، شیطان کے اپنی قبیلے بھی ہیں، تو لہذا اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انسانوں سے واسطہ ہے، شیطانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو لہذا کبھی شیطان و جنات سے جو ہے پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ اور شیطان جو ہے ولی ہوتے ہیں کس کے؟ وہ شیطانی خصلت کے لوگوں کے، انسانوں کے لوگوں کے ہی ولی ہوتے ہیں، اور جو ہے جو ایمان نہیں لاتے ان کے ولی ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو تم جانتے نہیں۔ دیکھیے
یہاں پر کہا جا رہا ہے مشرکین اور ان کے آبا کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے اور سمجھتے کہ فطری حالت میں طواف کر رہے ہیں، نیز جس لباس میں گناہ کے کام کیے ہوئے ہیں وہ اتار کر طواف کرتے ہیں، اسے تقدس کا رنگ دیا ہوا تھا کہ باپ دادا کا عمل ہے، لہذا اللہ کا حکم ہی جو ہے۔ تو یہ ان کے اندر عقیدہ تھا کہ جو یہ کپڑے پہن کر کے بہت سارے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لہذا کپڑے ہی نہیں پہننا، ہم مادر داد ننگے ہو کر کے وہ طواف کرتے تھے اور اس کو دین سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو لہذا یہی صحیح ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزوں سے منع کیا ہے۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ اس کی طرف رکھو اور اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، پھر جو ہے اسی طرح پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ انصاف کا حکم دو، لوگوں میں انصاف کا حکم دو، بے انصافی نہ کرو کسی سے، اور ہر مسجد میں جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے خالصتاً اسی کی عبادت کرو، ورنہ مشرکین جو ہے اللہ کے ساتھ ان بتوں کو، ان جو ہے مردوں کو، جو ہے یہ سارے کام کرتے تھے یہ لوگ، تو صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلا پیدا کیا، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت کی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا، پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو ہدایت دی، اسلام کا تحفہ دے دیا، مگر یہ مشرکین ہیں، یہ جو کافرین ہیں، یہ منکرین ہیں، یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا، اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ہدایت پر آئیں، وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ جسے اللہ چاہتا تھا اس کو ایمان کی دولت دی اور اس نے اسلام قبول کیا، اور یہ لوگ کیا ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو سرپرست بنا لیا کہ اب وہ جو ہے جنات کی، شیطانوں کی پرستش کرنے لگے، وہ جیسا وسوسہ ڈالے ہیں ویسے وسوسے پر یہ عمل کرتے رہے۔ اب ان کا وسوسہ ہی تو تھا نا، یا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا یہ کہ بت پرستی یا ننگے ہو کے طواف کرنا نہیں تھا، مگر ان کے اندر وہ شیطان نے ورغلایا اور یہ کہا کہ تمہارے باپ دادے جو کرتے ہیں وہی دین سچا ہے، تو لہذا وہ گمراہ ہو گیا اور ہدایت نہیں پائے۔ جو ہدایت پائے اللہ تعالیٰ اس کو سرپرست جو ہے اس کا بن گیا، اور جو ہدایت نہیں ملی، گمراہی میں چلے، وہ شیطان کے سرپرستی میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد کو جاؤ تو آراستہ ہو کر جایا کرو، اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی مسجدوں میں جاؤ تو اچھا زینت اختیار کر کے صاف ستھرے پاک صاف ہو کر کے مسجدوں میں جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے زینت اختیار کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح صلاۃ نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو۔ دیکھیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک کپڑے میں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سطور اتنا ہے، بامبے تک ہے، یہ بمبئی جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ناتھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بہرحال تو یہاں تک ہو، اس طرح کا کہتے ہیں نا، نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے کاندھے ڈھکوانا ضروری ہے، کاندھوں سمیت جو ہے چادر کو کاندھے ڈھانپ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی جو ہے اتباع و پیروی نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں یہ روایت ملے گی آپ کو۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کپڑے میں صلاۃ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو کناروں کو مخالف سمتوں میں کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چادر میں پڑھی، مگر اس کے جو مخالف سمتیں تھے، دو الگ الگ سمتیں، تو اس کو اس طرح کندھوں پر ڈال لیا، کندھے چھپا دیے۔ یہ بھی بخاری میں روایت ملے گی۔ ابو مسلم سعید بن یزید ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں سمیت صلاۃ پڑھ لیتے تھے؟ سیدنا انس نے کہا ہاں، جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ بخاری میں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خادم تھے، خدمت کے لیے ان کی ماں نے انہیں وقف کیا تھا، تو انس بن مالک نے یہ روایت بیان کی ہے۔ صلاۃ کے لیے کپڑے پاک ہوں، کم از کم ایک کپڑے میں بھی صلاۃ ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ کندھوں سے لے کر پنڈلیوں تک جسم ڈھانپ سکتا ہو۔ سر پر کپڑا ہونا ضروری نہیں، عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھ کے سوا سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات
وضاحت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ عورت کے لیے تو سر اور بدن ڈھانپنا ضروری ہے، مرد کے لیے سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ عورت کھلے چہرے سے بھی نماز پڑھتی ہے اور کھلے ہاتھ بھی وہ چھوڑ سکتی ہے، یعنی کہ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ کلائیوں تک یہ ہاتھ بھی کھلے چھوڑ سکتی ہے۔ تو لہذا عورت جو ہے سر ضرور ڈھانپے، اور سارا بدن ڈھانپے۔ اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اگر یہ کھانے پینے میں ہو تو صحت کی تباہی اور مالی نقصان ہے، اگر پہننے میں ہو تو تکبر پیدا کرے گا جو خود بے شمار خرابیوں کی جڑ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو کھانے پینے کی بھی چیزیں اتنی ہی استعمال کریں، اتنا ہی کھائیں جس سے زندہ رہ سکیں، طاقت مل سکے، عبادت کر سکے، کام کر سکے۔ خوب زیادہ کھا کے اب مل گیا بس ختم، اب جا کے دیکھ الٹ رہے ہیں اپنے آپ، نہیں، یہ نہیں، زیادہ نہیں کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کھانے کا حکم دیا ہے اتنا کھا کر زندے رہ سکتے ہو تو رہ لینا چاہیے۔ لہذا اسراف نہیں کرنا، اور کپڑے جو ہے حد سے زیادہ جو ہے فیشنیبل زمین جھاڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اسراف سے، اور دوسری جگہ کہا ہے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لہذا اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھئے کہ اللہ نے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں ان مشرکوں سے، آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو اہل علم کے لیے صاف بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے شرک اور بے حیائی کے کاموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، دیکھیے آیت نمبر 28 میں بھی ہے۔ تو جیسے یہ کہتے تھے نا مشرکین کہ یہ جو کر رہے ہو اس طرح کی چیزیں، تو یہ ہمارے آبا و اجداد کی جو ہے دین ہے، ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ بے حیائی کے کام ہے، ننگا ہو کر کے طواف کرنا، کیونکہ زینت کا حصہ چل رہا ہے۔ تو کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ بھی یہ لوگ ننگے ہو کر کے بالکل برہنہ ہو کر کے طواف کرتے تھے، تو لہذا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھوایا ہے کہ بھائی کپڑے پہن کر کے طواف کرنے سے تم کو کس چیز نے روکا ہے؟ ہاں؟ کپڑے پہن کر کے طواف کرنے سے تم نے اپنے آپ پر کیوں ننگے ہونا طواف کرنا لازم کر لیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے حلال ہے، بلکہ یہ حرام ہے، اور کپڑے پہننے کو تم نے حرام قرار کر لیا ہے، کس نے کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، آپ پوچھوایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جس چیز کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو، یعنی کہ جو ایمان لاتا ہے انہیں کے لیے دنیا کے متاع حیات ہے، اور یہاں پر نیک عمل ہے، اور قیامت کے روز بھی وہی سرفراز ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صاف بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو ایک موقع دیا گیا ہے، ایک زندگی کا ایک مقدار ہے، زندگی کتنے سال جیے گا، کتنا وقت جیے گا، ایک مقرر طے شدہ ایک جو ہے ٹائم پیریڈ ہے، اور جو ہے ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر، یعنی کہ جو بھی لوگ ہیں، یہ مشرکین کی ایک جماعت ہے، وہ لوگوں کا ایک مقرر وقت ہے، ہاں؟ اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سیکنڈ بھی جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا، جس کو موت دینا اس کو موت دے کر پھر مدت مکمل کر دیتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو نافرمانی سے بچا اور اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ دیکھیے کہا جا رہا ہے اے آدم کی اولاد، تمہیں میں سے ہم نے رسول بھیجے، اور رسول کی سلسلے نبوت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیاتیں تم کو پڑھ کر سناتا ہے، اور نافرمانی سے بچا اور اپنی اصلاح کر لیا، اور جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنانے کے بعد سن کر کے نافرمانی سے بچا اللہ تعالیٰ سے، جو شرک بدعت گمراہی سے بچا اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ بنو آدم کو دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا گیا، مگر اس کی ہدایت کا بندوبست بھی کر دیا گیا، اور جو تقوی کی روش اختیار کرے گا اسے کچھ غم اور خوف نہ ہوگا کہ یہ جنت
اسی کے لیے ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیاتوں میں بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو نہ ان کو خوف ہوگا کسی بات کا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی، اور وہ کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کو کرے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا، جو قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، انکار کر دیا، تو اور اکڑ بیٹھا اور اپنی ضد پر بیٹھا کہ میرے آبا و اجداد جو کیے ہیں وہی صحیح ہے، تم جو بول رہے ہو قرآن و حدیث وہ صحیح نہیں ہے، میں اپنے آبا و اجداد کو نہیں چھوڑوں گا، یہ اکڑا اور اکڑ کر اسی پر گامزن رہا تو وہ جہنمی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرنے والے جہنم میں جائیں گے، ہاں؟ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے بعد یہ شرک کفر کی حالت میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے اکڑ کر کے، تو قیامت کے دن جو ہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے۔ آگے فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ اللہ فرماتا ہے بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدر میں ہے، حتیٰ کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کھلے طور پر کے ان مشرکوں کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا، کون جو اللہ کے ذات میں شریک کرتے ہیں اور اس کی صفات میں، بہرحال جو ہے اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں، جس سے دعا کرتے ہیں، جس سے منتیں مانگتے ہیں، جس کی نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ سارے چیزیں جو کرتے ہیں نا، اس زمانے کے ہو یا اس زمانے کے ہوں، تو جب یہ فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ کس چیز نے تجھے روکا تھا ہدایت پانے کے لیے؟ ہاں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے فرشتے ان کے پاس آئیں اور پوچھیں گے وہ کہاں ہیں، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں جو تم جس کو شریک بناتے تھے، کہاں ہیں تمہارے مدد کرنے والے، کہاں تم گلے پھاڑ پھاڑ کر کے یہ مدد وہ مدد فلاں مدد یہ شین اللہ وہ شین اللہ جو بولتے تھے، ان کو حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے، ان کے نام پر جو ہے نظر و نیاز کرتے تھے، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں جو کرتے تھے، تو یہ کہاں ہے تمہارے مددگار جس کو تم جس کی خوشنودی کے لیے، جس کے کام کے لیے، اور ایسی ایسی روایتیں، ایسی ایسی باتیں جو ہے یہ مشرک جو ہے گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخ مار مار کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک قصہ کوئی سنا رہا تھا کہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جو ہے وہ خبر میں کیا، تو اس کو جو ہے بہرحال وہ واقعہ میں کیا بتاؤں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ روحوں کا تھیلا فرشتوں سے چھین لیا، اور وہ جو ہے اب آپ مطلب یہ بہت سارے گھورک دھندے، ایسے ایسے واقعات جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، یہ ایسے واقعات بیان کر کر کے لوگوں کو ورغلا، اور یہ جاہل قوم اس پہ نعرہ مارتی ہے۔ اب جو ملک الموت ہیں، جو روحوں کے فرشتے ہیں، کیا وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں؟ انبیاء سے ہوتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، چاہے پیرانے پیر ہوں یا کوسے بھی ولی ہوں، یہ انبیاء کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو انبیاء کے پاس جب فرشتہ روح نکالنے آتا ہے تو خاموشی سے وہ فرشتے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور تم روحوں کا تھیلا چھین لیتے ہیں کہ وہ فلاں میرا جو ہے مرید ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ کہاں کی اسٹوریاں ہیں؟ یہ اسلام ہے؟ تو فرشتے جب تمہاری روحیں کھینچنے آئیں گے تو تم سے پوچھیں گے جس کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جس کو اپنا حاجت روا، جس کو مشکل کشا کہہ کر کے ندا لگاتے تھے اور اپنی جھولیاں بھرنے والا کہتے تھے، بیٹے اور بیٹیوں کی طلب کرتے تھے، ان کی دعاؤں سے ہم کو ملتا ہے، اس طرح کا بیان کرتے تھے، تو میرے بھائی اللہ کی ذات میں جب تم شرک کرتے تھے تو فرشتے جب تمہاری روحیں نکالنے آئیں گے تو پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک؟ تو کیا جواب دو گے؟ پوچھیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کر؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ اب وہ صاف طور پر کہیں گے ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تمہارا شرک کرنے والے جو یہ نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر جو بدعات خرافات کر کے دنیا میں یہ ہلہ مچا رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں شرک و بدعات کی، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 ایک ایسی دلیل ہے کہ یاد رکھ لینا کہ تمہیں جب تمہاری روحیں چیخ مار مار کر کے جب مر جاؤ گے تو تمہیں جب روح قبض کرنے والا فرشتہ آ کے پوچھے گا تو تمہیں یہ سارے چیزیں بلا دی جائیں گی، بھول جاؤ گے تم یہ سارے کہ کبھی یہ میں شریک کرتا تھا،
یہ تم کو یاد نہیں رہے گا. اور اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، اور وہ خود ہی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اور یہ جو سارے کام دنیا میں یہ کرتے آئے تھے نا اللہ کی ذات میں شریک کر کے، تو یہ خود گواہی دیں گے تو بالکل ہم کافر تھے. ہاں، یہ کیا کرو گے اس کے بعد؟ جھوٹے نبوت کے مدعی یا ایسے طرز عمل اختیار کرنے والے، اپنی جانب سے بعد اللہ کے نام لگانے والے، یہ سب دنیا میں رزق اور زندگی وغیرہ مقدر کے مطابق حاصل کریں گے، مگر موت کے بعد انجام سے دوچار ہوں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے نا کہ ہم جن کا وقت مقرر ہے ان کا رزق باقی ہے، جب تک رزق باقی ہے جب تک ان کو یہی رہنے دیں گے، متاع حیات دیتے جائیں گے، زندہ رہو کھاؤ پیو. مگر جب ان کا وقت ختم ہو جائے گا، چاہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جتنے بھی بدبخت اس دنیا میں گزرے ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، نجس ملعون یہ ہے، اسود انسی ہے، مسلمہ کذاب ہے، شجاع ہے، اور بھی بہت سارے جو ظاہری طور پہ دعویٰ کرو یا باطنی طور پر دعویٰ کرو. ہاں، بلکہ یہ نبوت کا دعویٰ تو چھوڑے کہ منصور حلاج اور اس طرح کے جو جاہل مرتد لوگ، زندیق لوگ گزرے ہیں، وہ اللہ کے ولی یہ لوگ کہتے ہیں. انا الحق کا اس نے نعرہ دیا تھا کہ میں ہی حق ہوں. تو یہ کون سی زندگیت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ خود ہی حق. حق کون ہے؟ حق صرف اللہ ہے. عبد الحق تو ہو سکتا ہے، حق کوئی نہیں ہو سکتا. مگر اس نے انا الحق کا نعرہ دیا اور جو ہے دعویٰ کیا. بہرحال اس کو اس وقت کے حاکم نے جو سزا دینی تھی دے لی، ہاں، اور اس کو کافر کردار تک پہنچا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقدر کی روزی روٹی مل جائے گی، چاہے وہ چیخ مارو یا چیخ مت مارو. سمجھ رہے ہو؟ چیخ مار مار کر جو شرک کی دعوت دیتے ہیں، چیخ مارے یا نہ مارے، اس کو اس کے مقدر کا رزق ملتا رہے گا. جب اس کی روح فرشتے کھینچنے آئیں گے تو یہ خود مان لے گا کہ میں کافر تھا. یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے. اس آیت سے اور دیگر کئی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وارد ہوتے وقت مجرموں کو اپنے انجام کا پتہ چل جاتا ہے. فرشتوں کے سوالوں کا جواب بن نہیں پڑتا حتیٰ کہ خود اپنے خلاف گواہی دے دیں گے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب خبر سنائی دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ مجھے خوف نہ ہوتا، مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو گاڑنا ہی چھوڑ دو گے، تو میں تمہیں خبر کا عذاب سنانے کی دعا کرتا کہ عام انسانوں کو خبر کے عذاب کی آواز سنائی دے. مگر مجھے خوف ہے، مجھے خدشہ ہے کہ تم مردے دفن ہی نہیں کریں گے اس کے بعد. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. آگے اللہ فرماتا، خالت خلو فی اممی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امتا لعنت اختها حتی اذا دارکو فیها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں داخل جہنم ہو چکی ہیں. جب کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت پر لعنت کرے گی حتیٰ کہ سب اس میں جمع ہو جائیں گی. تو پچھلی جماعت پہلے کی متعلق کہے گی، ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دگنا ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب مر کر کے آؤ گے تو جہنم میں جب تم ڈالے جاؤ گے تو اگلی جماعت پچھلی جماعت والوں کو کہے گی کہ یہ ہمیں گمراہ کرتے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر کے ہم گمراہ ہوئے، ان کو دیکھ دیکھ کر کے ہم گمراہ ہوئے لہذا ان کو دگنا عذاب دے. تو اللہ کہے گا کہ مجھے پتا ہے سب کو دگنا ہی عذاب دینا ہے، مجھے پتا ہے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اقرار کریں گے جہنمی لوگ، مشرک لوگ، کہ ہم گناہ کرتے تھے اور ہم ان کو دیکھ کر کے بھٹک گئے تھے، یہ چیخ ماروں کو دیکھ کر کے، ہاں، جو اپنے آپ کو بڑے ٹائٹ شملے پہن کر کے اور کہتے تھے، ہاں، بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے تھے، اس کا دامن لے کے چلے جائیں گے، اس کا دامن لے کے چلے جائیں گے کہتے تھے. جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ لعنت کریں گے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کی کہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے، چیخ ماروں کو دیکھ دیکھ کر کے ہم بھی یہ عمل کرتے تھے، اور کہیں گے یہ چیخ مار کو ڈبل عذاب دے، یہ چیخ ماروں کو ڈبل عذاب دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہے گا کہ مجھے پتا ہے اس کو کتنا عذاب دینا ہے، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جمع ہے امت کی، یعنی جہنم میں بعد میں داخل ہونے والے پہلے ہونے والوں کے بارے میں یا اتباع کرنے والے عوام اپنے سرداروں اور دینی قائدین کے بارے میں کہیں گے. یعنی کہ جو میں نے کہا ہے کہ اگلے جو بیج بو کر کے گئے پھر انہوں بعد میں جو ہے یہ پودا درخت بن گئی، شرک کی بڑی گڑھ بن گئی. تو یہ
اگلے لوگوں کو جو مر کر کے سکھا کر کے گئے نا ان کے اوپر لعنت کریں گے، وہ اس کا تذکرہ ہے۔ پچھلے لوگ پہلوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہی کے رستے پہ ڈالا، جبکہ پہلے کہیں گے کہ تم اندھے تو نہ تھے، صاف شعور تھے۔ اس طرح ایک دوسرے کے تانے کو سنیں اور لعنتیں کریں گے۔ سورۃ الاحزاب میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ جہنم کا عذاب چونکہ دائمی ہوگا، ایک دور کے بعد دوسرا دور ہوگا، اس کے لیے اسے دگنا ہوگا کہا گیا ہے۔ یعنی کہ جو پہلے لوگ پچھلے لوگوں کو لعنت ملامت کریں گے تو وہ جواب میں کہیں گے تم اندھے تھے، کہہ رہے بھائی ہم بہت بھی بولے، تم کہیں کو کرے عمل، تم اندھے تو نہیں تھے، بہرے نہیں تھے۔ یہ کلام الہی سنانے والے ہر ذرائع سے، یوٹیوب، فیس بک، یہ تمام ذرائع سے، ہاں، مسجدوں میں، اسٹیجوں پر، جہاں جہاں تک دوستوں میں، ہاں، سب جگہ تمہیں ہم نے دعوت پہنچائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پہنچ چکی تھی، تو یہ دعوت پہ عمل کرنا تھا تو ہمارے اوپر کئی کو عمل کرے، بلکہ ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے تو خسارے اٹھانے والے میں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈیوائیڈ کرے گا اور عذاب پر عذاب دے گا۔ ایک عذاب اتنا ہوگا تو اس سے زیادہ والا عذاب دگنا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط وكذلك تجزي المجرمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے، لہذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا ذائقہ چکھو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم ایسے ہی مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے آسمان کی جانب لے جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہی ان کے لیے نہیں کھولا جاتا اور انہیں وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اور سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد اعمال یاد عالیہ ہے۔ تینوں مفہوم درست ہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے جو کہ ناممکن عمل کام کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اہل کفر کا جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسے بتلایا کہ ان کے اصحاب میں سے 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 وہ ہیں جو جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم کے اندر اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بدبخت ہے، جاہل ہے، جو شرک کی دعوت دیتا ہے، جب ان کی روحیں آسمانوں کی طرف جب لے کر جایا جاتا ہے تو آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، بلکہ وہ وہیں سے سجین، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد روحوں کا مقدر رکھا ہے، وہ سجین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھینک دیتا ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے نار میں، حتیٰ کہ اتنا ناممکن ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سوئی کے اندر سے اونٹ نکل سکتا ہے، تاگا نکل سکتا ہے، اونٹ نہیں نکل سکتا، تو سوئی کے اندر سے اونٹ نکلنا کتنا ناممکن ہے، اتنا ناممکن ہے کہ جہنم سے نکلیں گے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اتنا ناممکن ہے یہ لوگوں کا، اور یہ مجرم لوگ ہیں، ہاں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواشی وکذالک نجزی الظالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جاہل تھے نا، یہ مشرک لوگ، غواش کا لفظ غاشیہ کی جمع ہے جس کے معنی ڈھانپنے والی ہے، یعنی کہ یہ جو ان کا اوڑھنا بھی جہنم کی آگ ہی ہوگی، بچھونا بھی جہنم کا آگ ہوگا، ہاں، ٹھنڈی کا عذاب ہوگا تو گرمی نہیں ملے گی، ٹھنڈی کے عذاب میں ہوں گے، اور گرمی کا ہوگا تو اوڑھنا بھی بچھونا تب گرمی کا ہی ہوگا، یعنی جہنم کی آگ کا ہی اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم تو ہاں تو ہم تو ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جہاں ایک جانب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہیں دوسری جانب خالق کی حقانیت کی دلیل ہے۔ صرف خالق ہی صحیح اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کی استعداد کیا ہے، چنانچہ شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے جو کہ انسان کی استعداد سے زیادہ ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مشکل دیتا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق ہی دیتا ہے، اور جو مشکلات کو جو ہے سہ لے کر کے جو جنت میں آتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس میں جنت میں رہیں گے، اور یہی لوگ جو ہے اہل جنت ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ ایسا ہو، میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ
جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ انہی کو ایمان لانا اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں ڈالے گا، اور کسی کو اس کی جان کے اندر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کے اندر مطلب جتنا وہ سہ سکتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کر دی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اہل جنت کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہ پا سکتے تھے، ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بشارتیں بھی دے رہا ہے اہل توحید کے لیے، جو اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، کسی غیر اللہ سے نہیں مانگتے۔ ایسے لوگ جب مرتے ہیں، مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بشارت دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے کہ ان اہل جنت کے دلوں میں اگرچہ کوئی کدورت ہے، جنت میں جانے والے اگرچہ ان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کدورت ہے، کوئی جو ہے ایسی ویسی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ صاف کرے گا جنت میں جاتی، ہاں، وہ صاف کر کے جنت میں ڈالے گا، کدورت ختم ہو جائے گی، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور آ، تم تو ہم اس سے نکال دیں گے، یعنی کہ ان کے دل میں جو وسوسہ جو بھی کسی کے دوسرے کے بارے میں ان کے نیچے نہ رہ جائے۔ یعنی کہ جنت کیا ہے؟ جنت ایسی باغ ہے، ایسے باغات، ایسی جگہ ہے، ہمیشہ کی جگہ، اس میں نہریں جا رہی ہیں، دودھ کی، شہد کی اور شربت کی، جو بھی پانی، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشروبات ہیں وہ تمام کی نہریں جاری ہیں، اس کی جو ہے پاک چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں جاری کر رکھا ہے اس میں، ہاں؟ اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کی ہے، اور اہل جنت کہیں گے اللہ ہی کی تعریف ہے، جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، جس نے صراط مستقیم پر چلایا، جس نے توحید پرست بنایا، جس نے شرک سے روکا، بدعت سے، خرافات سے روک کر کے ہمیں توحید پرست بنایا، اور ہم نے اسی طرح زندگی گزاری۔ اگرچہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہیں پا سکتے تھے، اگرچہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوتی کسی کو ہدایت پانے کے لیے، تو کیسے وہ ہدایت پا سکتا تھا؟ تو لہذا وہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو ہی ہدایت ہم کو دیا ہے، لہذا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں نہیں ہوتے جنت میں۔ ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اور یہ کہیں گے اہل جنت کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حق لے کر آئے تھے، قرآن مجید لے کر آئے، سنت لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب یہ سنے گا تو کہلوائے گا، ندا لگے گی تم ہی اس جنت کے وارث ہو، یہ جنت تمہارے لیے ہی ہے، ہاں؟ باپ کی جائیداد کا کس طرح بیٹا وارث ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام کی جو جائیداد ہے وہ جنت ہے، اس کے وارث ہم بنیں گے، ایمان والے لوگ بنیں گے۔ تو یہاں وراثت کی بات کہی جا رہی ہے، جنت ہماری وراثت ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے، تو آدم کی اولاد بنیں گے، شیطان کی اولاد بن کے جہنم میں جائیں گے، یہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، ہمیں خود کرنا ہے۔ تو لہذا وہ کہیں گے کہ یہ ندا کہنے والے کہیں گے کہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ دیکھیے اہل جہنم جو دنیا میں ظلم و زیادتی کے کاموں میں معاون تھے، جہنم میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اپنی گمراہی کا الزام ایک دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کریں گے، ہاں، جیسے سابق میں گزرا ہے، ایک دوسرے کو لعنتیں کوسنے اور طعنے دیں گے۔ دوسری جانب اہل جنت کے دلوں میں اگر دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کی خلاف کچھ بغض بھی ہوگا تو وہ بھی صاف کر دیا جائے گا، ایک دوسرے کے لیے اخوت کے جذبات ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں، طلحہ و زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ جنت میں 100 درجے ہوں گے، اس کے باوجود جنتی لوگ اپنے درجات پہ مطمئن ہوں گے اور حسد نہیں کریں گے۔ یعنی کہ دو باتیں ہیں یہاں پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی آئی ہے کہ کیونکہ طلحہ اور زبیر کے ساتھ ان کی کچھ اختلافات ہوئے تھے، تو اگرچہ ان کے دل میں میرے بارے میں کچھ، میرے دل میں ان کے بارے میں کچھ اگرچہ ہے، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بٹائے گا۔ اور یہی آیت پڑھی، جو یہ آیت ہے سورۃ الاعراف کی، یہی آیت انہوں نے تلاوت کی، ہاں، کہا
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، یہاں پر وہی لکھا گیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اگرچہ ایک دل میں کدورت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نکال کر کے جنت میں ڈالے گا. تو مجھے، زبیر کو اور طلحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کر کے ہم سب کو جنت میں ڈالے گا. یہی گمان انہوں نے بتایا ہے اور یہی فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی بتایا جا رہا مفسرین کے ذریعے کہ 100 درجے جنت کے بنائے گئے نا، نیچے درجے والے اوپر درجے والے پر رشک نہیں کریں گے، ان کے اوپر جلیں گے نہیں. جیسے کہ یہاں پر اگرچہ کسی کے پاس 1 2 5 کروڑ روپے کا بنگلہ اگرچہ وہ لیا تو وہ جو ہے نا اس سے لوگ جلنے لگتے ہیں. دیکھو بھائی کتنا آگے چلا گیا، وہ چلے گا. تو وہاں پر جنت میں اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ درجات والے دیکھ کر کے وہ اپنی جگہ مطمئن ہوں گے. انہوں نے کہے اپنے اعمال کے بدلے انہوں نے وہ جنت حاصل کری 99 والی ڈگری والا، کسی نے نمبر 1 والا جنت الفردوس پا لیا، ہاں کسی 10 نمبر والا پا لیا. تو 100 درجات جو ہے بتائے گئے ہیں جنت کے، تو اس کے بارے میں ایک دوسرے پر رش اور جلن نہیں کریں گے. یہ بھی مفسرین نے بیان کیا، اور مطمئن رہیں گے. یہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کا ایک نمونہ ہے جو امت کے افراد میں بہترین خوشگوار روابط پیدا کرنے کا ضامن ہے. ایک طرف جنتی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ساری ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے، اس نے ہی ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے. دوسری جانب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نیک اعمال کی بنا پہ تمہیں جنت کا وارث بنایا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تم نیک اعمال کرتے تھے، شرک سے بچتے تھے، خرافات سے بچتے تھے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. اب جس کے اعمال کے بدلے میں، اگرچہ میں 1 نمبر والا عمل کر رہا ہوں، میرا بھائی 2 نمبر والا عمل کر رہا ہے، تو 2 نمبر والا 1 نمبر پہ نہیں جلے گا. اگرچہ مجھے 2 نمبر میں مل رہا ہے، میرے بھائی کو اگرچہ 1 نمبر پہ جا رہا ہے، تو ہم ایک دوسرے سے نہیں جلیں گے. جنت میں جانے والے بھائیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو جنت میں جاتے ہیں تو دوست ہے، اسی طرح ماں ہے، بچے ہیں، یہ سارے چیزیں جس کے اعمال بھی اس کو ڈگری پہنچانا ہے، اس کا لیول پہنچانا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا. ان کے اندر کوئی جو ہے کدورت باقی نہیں رہے گی، دل میں جو ہے کپٹ یا پھر ایسی کوئی چیز باقی نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا. تو ناظرین، ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 43 تک ہم نے تلاوت بھی کی، اور اس کا جو ہے مختصر سا جو ہے تشریح بھی کر ڈالی ہے. تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس دعوت کے کام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمارے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں، تاکہ ہماری یہ قرآن کی دعوت آسان اردو ہندی لہجے کے اندر، روزمرہ کی لینگویج کے اندر سب کو سمجھ میں آ سکے. زیادہ لاگ لپیٹ کرنے کی، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر آیات پر اپنی بات رکھوں، ورنہ آپ پڑھیں گے مفسرین ہر آیات پہ اپنی تشریح نہیں کریں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ہر آیات کے اوپر ایک تشریح آئے، اس کے اوپر اپنا خلاصہ آئے. تو اگرچہ آپ بھی یہ کام کرنا چاہتے تو بالکل کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ کام کریں، کیونکہ آج ذرائع ابلاغ میڈیا زیادہ ہے، اور ہر آدمی کے ہاتھ میں فون ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے. تو یہ قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ بھی یہ کام کریں، کم از کم ہمارا ساتھ دیں، تاکہ یہ قرآن کا پیغام سارے عالم میں اردو ہندی بول چال والوں کے اندر پہنچ سکے، آسانی سے سمجھ سکیں. تو میں آج اپنا درس یہی مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی اگلے درس میں. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.